السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری اب تک جتنی بھی ویڈیوز آن ایئر ہوئی ہیں ان میں کسی نے بھی آج تک کوئی نقطہ اعتراض بلند نہیں کیا۔ الحمدللہ میں تمام دوستوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان کا مناسب حال جواب بھی دیتا ہوں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو اپنی بیماری سے متعلقہ گفتگو شیئر کرتے ہیں اور ان کو میں ہدایات بھی جاری کرتا ہوں، اور بعد میں ان کے اچھے ریمارکس بھی آتے ہیں۔ تو ایک اعتراض ایک دوست نے کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے تحقیق کے انداز میں میری ویڈیوز کا مطالعہ کیا، دیکھا، اور انہوں نے اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کیا۔ اگر تو یہ تنقید برائے اصلاح ہو تو ویلکم، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر یہ تنقید صرف تنقید کی حد تک ہی ہو تو یہ لا حاصل ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری ایک ویڈیو ہے چھوٹا گوشت کے عنوان سے، تو اس میں نے چھوٹے گوشت کے فوائد بیان کیے ہیں اور اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی افادیت بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی میں نے بیان کیے ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو کو انہوں نے ہو سکتا ہے بہت اچھے انداز میں سنا ہو، اور ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہو، لیکن انداز کچھ تھوڑا سا مہذبانہ نہیں تھا، جس وجہ سے مجھے گفتگو کرنی پڑی اور الگ سے یہ اعتراض کے جواب کے عنوان سے ایک ویڈیو بنانی پڑی۔ تو چھوٹا گوشت، اس میں کولیسٹرول 32% ہوتا ہے اور سوڈیم اس میں 3% ہوتا ہے۔ اب یہ ریشو اگر تندرست انسان استعمال کر لے تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن حضرات کے جوڑوں سے پٹاخے نکلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ چند دن چھوٹے پائے گھر کے استعمال کر کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اور جوڑوں سے آوازیں آنا گڈ کولیسٹرول کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ماہرین طب یہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ فوائد اس کے میں نے اس میں نوٹ کیے ہیں، اور جو بیماری کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ مٹن میں کولیسٹرول ہوتا ہے، اس لیے دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال نہ کریں۔ زیادہ استعمال کرنا کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ میں نے بات بتائی سائیڈ ایفیکٹ کی صورت میں، اور یہ بھی بتایا کہ زیادہ دیر تک جو چولہے پہ پکا رہتا ہے کھانا، گوشت پکتا رہتا ہے، گلتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، یہ نقصان دہ ہے، اور وہ گوشت جس کو آپ فرائی کرتے ہو اور اس کو کوئلوں پہ بھون بھی لیتے ہو تو یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور زیادہ مٹن کا استعمال جو ہے وہ آنتوں کی سوزش کا باعث بنتا ہے اور پیچش کا باعث بھی بنتا ہے، اور السر معدہ کے جو مریض ہیں ان کو صرف میں ہی نہیں، جید اطباء کرام اور ماہر ڈاکٹر حضرات السر میں گوشت کھانا منع کرتے ہیں۔
اور اگر آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں، ایسے لوگ جو گوشت کے رسیا ہیں، جو گوشت بہت کھاتے ہیں، گوشت کے بغیر کوئی لقمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، آپ ان کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں کہ ان میں جلدی بیماریاں ہوں گی، خون کی بیماریاں ہوں گی، ہارٹ اٹیک ہوگا اور فالج تک کی نوبت ان کے اندر دیکھی جائے گی، آ جاتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ اور دور نہیں تو آپ کے محلے کے اندر کوئی مدرسہ ایسا ہوگا کہ جہاں گوشت کا کثرت استعمال ہوتا ہو، آپ ان کے طلباء یا طالبات کو ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور دیکھیں کہ ان کے کثرت گوشت کے استعمال سے ان کے اندر کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا بغور مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر میری ویڈیو کے اوپر اعتراض کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر حسد کی وجہ سے کسی نے اعتراض کیا تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حاسدین کے حسد سے، اللہ تعالیٰ سب کو حسد سے بچائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے میرے کوالیفائڈ ہونے کا یا نہ ہونے کا، یہ میری رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، یہ جو میں نے لگایا آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1993 میں میں بہاولپور طبیہ کالج سے فارغ التحصیل ہوا ہوں، تب سے میں پریکٹس کے اندر ہوں۔ کئی اساتذہ کرام سے میں نے پریکٹس بھی سیکھی ہے، تجربات حاصل کیے ہیں اور تحقیق بھی کی ہے طب کے اندر، اور کئی میں نے مضامین بھی لکھے ہیں، اور طب کے اندر بھی میری خدمات ہیں۔ اور اس وقت ہمارے بیچ کے اندر جو بڑے بڑے اطباء کرام تھے، جو اس وقت تو اسٹوڈنٹ ہی تھے مگر بعد میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ تو ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی تحقیق، ذاتی تجربات ہوتے ہیں، اس پہ وہ کام کرتا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے ہم مکتب حکیم طارق محمود چغتائی ابکری والے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے گفت و شنید ہے طب کے حوالے سے۔ تو میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میرے مضامین سن کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ میں سطحی باتیں کرتا ہوں یا کہ میں منجھی ہوئی باتیں کرتا ہوں۔ اگر تو یہ تحقیق ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو یہ ویڈیوز ہیں ان کو آپ سننے کے بعد جو آپ کو لگے کہ یہاں غلطی ہے مجھے انفارم کریں، ٹھیک ہے نا، مہذبانہ انداز میں گفتگو کریں۔ تو ان کا یہ اعتراض سار آنکھوں پہ، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں اپنی اصلاح کروں گا۔ انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک وہ سیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے فن کے اندر مہارت تامہ حاصل کر چکا۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی اس حوالے سے۔ تو امید ہے کہ آپ، خصوصاً وہ دوست جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا، اور عموماً تمام میرے سننے اور دیکھنے والے اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ میں کوئی سطحی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ میری عادت ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں محققانہ، مدللانہ نظر آئی ہوں گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔